آپ لوگوں نے ماشاءاللہ انگریزی میں بڑا مزہ آیا، بچوں نے بڑی اچھی تلاوت کی، روح پرور تلاوت، تو ہمیں بڑی خوش ہوئی۔ میں تو اس طرح کی مجلس میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن دین سے لگاؤ، قرآن و حدیث سے لگاؤ الحمدللہ، جس طرح ڈاکٹر منیر صاحب نے کہا خاندانی ہے۔ تو میں مولانا طارق عزیز صاحب، مولانا اعجاز صاحب اور آپ جتنی بھی آرگنائزر ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح طریفہ بھائی سے جو ہے نا ملاقات ہوتی رہتی ہے، یہ ہماری یونیورسٹی میں آج کل پڑھا رہے ہیں، تو ہماری ایک خواہش تھی ڈاکٹر طارق مجید صاحب کی، وہ یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی میں آپ کو کبھی موقع ملے تو آ جائیے گا۔ تو قائد اعظم یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کوئی ایجوکیشن ہے وہاں پر، یعنی لڑکا اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو ایسے ماحول کے اندر پھر جو دینی رجحان اگر مضبوط کمزور نہیں ہوتا تو مضبوط بھی نہیں ہوتا، اور ماحول اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری جو کوشش ہے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب موجود ہے ڈاکٹر طارق مجید صاحب، تو وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے آپ کے آنے سے پہلے ایک سوال جو ہے نا ہم نے پوچھا کہ اتنی زیادہ محنت ہو رہی ہے، تب مطلب ہے کہ تبلیغی محنت ہے، اس طرح اسلامی پارٹیاں ہیں، کافی پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، جماعت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، تبلیغ ہے، مدارس کا بہت نظام ہے، تو اثر کیوں نہیں آ رہا؟ مطلب ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، مسلمانوں نے بنایا ہے، ہمارے آئین جو اسلامی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کچھ بھی نہیں بنایا جائے گا، تو اثر کیوں نہیں آ رہا؟ تو مولانا اعجاز صاحب سے بڑے خوبصورت جواب دیا کہ ہم عوام تو تیار کر رہے ہیں، لیکن جو نظام چلانے والے ہاتھ ہیں اس تک ہماری ابھی تک یعنی اس پہ نہیں بیٹھے ہیں۔ تو مدارس کا نظام چل رہا ہے لیکن ہم پر جو حکمران طبقہ ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب تک وہ حکمران طبقہ ہم میں سے نہیں آئے گا تو یہ نظام اسی طرح ٹوٹا پھوٹا چلے گا۔ اب اسی حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک یونیورسٹیوں کا نظام ہے کہ مدارس کا نظام ہے، اگر یہ اسی طرح الگ الگ چلتے رہیں گے تو اس پاکستان کے اندر وہ نظام کی تبدیلی جو ہے نا اسی طرح چلتی رہے گی، مشکل ہوگی۔ ہم پر ہمیشہ جو ہے نا بی دین لوگ، دین سے بیزار لوگ، دین سے آوازار لوگ وہ حکمران ہوں گے، اور لوگ ان کی سنتے ہیں، بے شک ہمارا دیندار طبقہ موجود ہوگا لیکن ان کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کو با اثر کیسے بنائیں؟ اسی فکر کے لیے جو ہے نا ہماری کوشش ہے، ایک تو ہے کہ کسی طریقے سے یہ یونیورسٹیوں اور مدارس کے اندر کوئی ربط ہو، تو یہ ہمارا آنا، طریفہ بھائی کا ادھر آنا، یہ اسی ربط کا ایک تسلسل ہے۔ ہم نے ایک اسلامک اکنامکس اینڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس کروائی، تو طارق مجید صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کسی عالم دین کو بلائیں، تو میرے ذہن میں یہ تھے کہ آپ جو ہے نا، میں نے سب سے پہلے تو کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں، اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کی رشتہ دار، اس کی جو ہے نا پی اے جو پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا ہم نے کہا یہ عبدالغفور حیدری صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ اچھا، ان سے ہماری ایک سلسلے کی ملاقات تو آپ کو پتہ ہے کہ مشکل تھی۔ پھر یہ ہوا کہ پھر ہمارے ذہن میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے تو ہم مسئلے میں آ جائیں گے، ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ ہم، تو اس لیے پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی، ہم نے کہا اگلے سال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو بلائیں۔ حافظ حمداللہ صاحب جو ہے نا اس کی کوئی ہمارا ربط بن گیا، تو ہم نے حافظ حمداللہ صاحب آپ جانتے ہیں جماعت علماء اسلام کی سینیٹر رہے ہیں اور بڑا اچھا سپیکر ہیں اور بڑے جو ہے نا معتدل مزاج ہیں، لوگ اس کو نہیں، تو وہ اچھا ہوا بھلا ہوا وہ آ گئے ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر جو ہے نا کانفرنس کو خطاب کیا، ہم نے طریفہ بھائی کو بلایا، طریفہ صاحب بھی آ گئے، تو اس طریقے سے جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک لائزان، ایک ربط بنا، آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اب ہم آپ سے یہ تھوڑی سی درخواست ہے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی آپ سے یہ بات شاید کریں گے، وہ یہی ہے کہ آپ میں سے جو ریسرچرز ہیں وہ نا ہماری یونیورسٹیوں کے لوگوں کے ساتھ ذرا مل کے ریسرچ اس طرح کریں
کہ وہ سند بن جائے، یعنی جس کو لوگ جو ہے نا، جو حکمران طبقہ ہے اس کے لیے وہ ایک سند بن جائے. یعنی ہمارے لیے تو سند قرآن و حدیث ہی ہے، ہمارے لیے تو اپنی جو اصول ہے اسلام کے وہی ہے. لیکن دنیا جس چیز کو سند سمجھتے وہ ہے تحقیق، ریسرچ. اب اگر آپ اسی قرآن و سنت کی بنیاد پہ وہ ریسرچ کریں گے جو اس پیمانے تک پہنچ جائے جس کو دنیا جو ہے نا، یہ 7-8 ارب جو آبادی ہے، اس کے لیے وہ چیز سند ہے جس کو نا ویب آف سائنسز کہتے ہیں. تو اگر آپ لوگ اس ویب آف سائنسز کے اندر ریسرچ کرو گے تو اس کو اس دنیا کے لیے قرآن و حدیث کی مثال ہے. تو اب آپ جو بات کریں گے تو ظاہر ہے تو قرآن و حدیث سے نکلی ہوگی. اب اگر وہ اس جگہ پر آپ پہنچائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کی بہترین خدمت کریں گے. ہمارا آنا جو ہے نا اسی لیے ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آنا جانا لگا رہے گا. تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آرگنائزرز کا، طریفہ بھائی کا، اور انشاءاللہ تعالی پھر بھی ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم.